بتائیں آج ٹیکنیکلی جو ہے میاں صاحب کو آج ان کی سزا معطلی ہونی ہے یا ان کو مزید 4 دن کی عبوری ضمانت ملے گی اپیلیں بحال کرنے کے لیے؟ دیکھیں، اگر تو نیب آ کے کہتی ہے جی ہمیں اپیل بحالی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ اسی وقت آرڈر کر سکتے ہیں جی 2 منٹ میں جی کی اپیلیں ریسٹور ہو چکی ہیں، اب آپ جو سسپینشن آف سینٹینس ہے اس پہ آرگومنٹ کریں۔ مطلب یہ کہ اپیل جو ہیں دے اسٹینڈ ریسٹورڈ اور اب سزا کی معطلی پہ دلائل شروع کیے جائیں، یہ عدالت فوری آرڈر کر سکتی ہو سکتا ہے بالکل، کیونکہ اگر نیب اس کی چیز کو اپوز نہیں کر رہی، نیب آلریڈی موجود ہے، اس کو نوٹس کی ضرورت نہیں ہے، تو نیب اگر یہ بھی کہہ دیتی ہے نیب کہ جی ہمیں اعتراض ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک ادارے نے ایک سیاستدان کو اتنی تذلیل کی، اس کی اتنی بے عزتی کی اور 4-6 سال بعد آ کے کہہ دیا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو سزا معطل کر دیں؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہے؟ ہمارے اداروں نے بنا لیا کہ ایک ملزم کو آپ پہلے جیل بھجواتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، سیاستدانوں کو اس کو بدنام کیا جاتا ہے الزام لگا کے، اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سزا معطل ہے۔ یہ ہمارے اداروں کی کمزوری ہے یا ہماری عدلیہ کی کمزوری ہے؟ یہ دیکھیں، اب دونوں کی کمزوری ہے۔ اب آپ کو دیکھیں نا، آپ ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینس ہے آپ کا صحافت میں بھی، ویسے بھی دنیا کا ایکسپیرینس ہے، تو پاکستان جب سے بنا ہے آج دن تک ہمارا کون سا ادارہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے یا بہت میرٹ پہ کام کرتا ہے؟ اگر یہ دیکھیں نا آپ، میاں صاحب اگر یہ آگے آج کہتے ہیں جی کیس ہمیں اعتراض نہیں ہے، اس سے مطلب ہے کہ جھوٹے کیس آپ نے بنائے، اس سے مطلب ہے بوگس کیس آپ نے بنائے، اور وہ کیس آپ نے کس کے کہنے پہ بنائے؟ ان پہ دیکھیں نا ملیشیس پروسیکیوشن کے اور ڈیمیجز کا کیس ہونا چاہیے چیئرمین نیب پہ بھی اور نیب کے بندوں پہ۔ یہ سر آپ نے کہا یہ کس منہ سے آ کے آج کہیں گے جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ان کو پتہ ہے کہ کیس انہوں نے غلط بنائے تھے، ٹھیک ہے؟ اگر جینین کیس ہو تو جو ایکیوزڈ ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور جو بنانے والی پروسیکیوشن ہوتی ہے اس کو بھی پتہ ہے یہ جینین کیس ہے، اور اس میں سزا ہوتی ہے جینین کیسوں میں۔ اچھا چلیں، نیب جیسا ادارہ تو ہمیشہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے نا، مگر ہمارے جو ججز ہیں کیا وہ بھی استعمال نہیں ہوئے؟ اور اگر نیب کو اب کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مجرم کو چھوڑ دیا جائے یا اس کی سزا معطل کر دی جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ججز جو ہے نگرانیاں کرتے رہے ہیں اس احتساب عدالت کی، اور پھر جو احتساب عدالت کے ججز سزائیں سناتے رہے، اور جو پھر ہائی کورٹ کے ججز بیٹھ کے اس پہ اپیلیں سن کے مریم نواز کی سزا معطل کر دیں، تو کیا ہمارے ججز بھی استعمال نہیں ہوئے؟ آج نیب کہہ رہا ہے 6 سال بعد جناب کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو کیا ججوں کو اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا چاہیے؟ کیا وہ استعمال نہیں ہوئے؟ نہیں، بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ ہے آپ، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جوڈیشری بھی استعمال ہوتی ہے، وہ جوڈیشری بھی لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتی ہے۔ دیکھیں نا، جب جج بشیر جو نیب کورٹ کا ہے، اب پہلے وہ کہتا تھا جی جب ہم گئے تھے انہوں نے ہائی کورٹ والے، ون آف دا ممبر آف دا بینچ آپ میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا جی نہیں ہم آپ کی پٹیشن ڈسمس کرتے ہیں، میاں صاحب کو پہلے بلائیں۔ تو یہ جوڈیشری بھی جو ہے بالکل لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتی ہے، اب سارے نہیں لیکن کچھ پرسنٹیج جو ہے ججز کی انفلوئنس میں رہتے ہیں۔ اچھا، السلام علیکم مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف تقریباً 4 سال کے بعد اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پیش ہو گئے، جس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیلوں کو اس وجہ سے عارضی طور پہ بند کر دیا گیا تھا اس کی سنوائی کہ ان کو باقاعدہ اشتہاری مجرم قرار دیا گیا تھا اور وہ پیش نہیں ہو رہے تھے۔ تو پہلی ان کی ہائی کورٹ کی پیشی تھی، نواز شریف اپنے بڑی تعداد میں حمایتیوں اور وکلا کی ایک پوری فوج ظفر موج تھی جن کے ساتھ وہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں پیش ہوئے۔ آج ہم اسی سماعت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب ایاز صادق صاحب۔ ایاز صادق صاحب بہت شکریہ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو وقت دینے کا۔ مختصراً میں تھوڑا سا ناظرین کو بھی بتا دوں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو سزا معطلی کا معاملہ تھا وہ آج پنجاب حکومت نے جو ہے اس میں توسیع کر دی ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ اگر نواز شریف لندن سے اپلائی کرتے ہیں مزید توسیع کے لیے یا سزا کی مزید معطلی کے لیے تو جو صوبائی حکومت ہے وہ اس کا فیصلہ کر سکتی ہے، مگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ایک تو پرسوں تک یہ معاملہ ملتوی کر دیا ہے اور نیب کو کہا ہے کہ وہ واضح اور ٹھوس پوزیشن لے، اور آج کیونکہ نیب کی طرف سے پروسیکیوٹر جنرل نے پیش ہو کے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جی کہ اگر ان کی جو گرفتاری سے روکنے کا جو حکم ہے اس میں مزید توسیع کر دی جائے، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف 2 دن کی مہلت دی ہے، پرسوں یعنی جمعرات کو اب دوبارہ سماعت ہوگی، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ کہا ہے کہ آپ نیب والے پہلے کیس بناتے ہیں اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کو کئی سال جو ہے وہ کیس فائٹ کرتے ہیں اور پھر بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ضمانت ہو جائے۔
تو نیب کے چیئرمین سے مشاورت کریں اور یہ بتائیں کہ عدالت سے فیصلہ لینے کی بجائے آپ اپنا ریفرنس وڈرا کر لیں، واپس کر لیں. تو یہ معاملہ ہوا اور پرسوں تک یہ چلا گیا اور نیب سے کہا گیا کہ اب وہ ہدایت لیں. تو ایاز صادق صاحب، یہ بنیادی طور پہ تو یہی ایک سوال اب اٹھا ہے کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے پہ یہ معاملات کیوں ڈالتے ہیں، آپ خود ہی نیب کیوں نہیں فیصلہ کر لیتی اور وہ ریفرنس ہی وڈرا کر لیں بجائے اس کے کہ وہ ریفرنس بھی برقرار رہے اور صرف ضمانت کے اوپر آپ کہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میرا خیال ہے پورا پاکستان بلکہ دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو وکٹمائز کرنے کے لیے وہ سپریم کورٹ سے کڑی چلی اور پھر نیب کو استعمال کیا گیا ہمارے پارٹی لیڈرز کے اوپر، بے شمار کے اوپر. نواز صاحب، شہباز صاحب، مریم، حمزہ، احسن اقبال، سعد روی، لمبی لائن ہے ہماری، خواجہ آصف صاحب بھی. ان ساروں کو نیب اس وقت پروسیکیوٹ پہلے پکڑتے تھے، اندر کرتے تھے، اس کے بعد کیس ہی نہیں بنتا تھا، ریفرنس نہیں فائل ہوتا تھا. مگر وہ میرا خیال ہے وہ وقت گزر گیا، وہ ٹیمیں چلی گئیں جو صرف وکٹمائزیشن میں سوچتے تھے کہ سیاست تبدیل ہوگی اور تبدیل ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ وکٹمائزیشن کے ساتھ ہوگی تبدیل. اب میرا خیال ہے کہ جو پرانی تھی نیب کی ٹیم جو بیٹھی ہوئی تھی، میرا یہ خیال ہے اب اس سے بہتر ایک ٹیم آ گئی ہے. اس سے بہتر سے مراد جو نئے جنرل صاحب آئے ہیں وہ جاوید اقبال صاحب سے بہتر ہیں. مطلب وہ بھی آ گئے، پروسیکیوٹر جنرل صاحب بھی نئے آ گئے، ڈپٹی چیئرمین بھی نئے آ گئے. اب ہوپ فلی میں یہ کہتا ہوں، اور یہ صرف نواز شریف صاحب کے لیے، میں کہتا ہوں ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جو نئے چیئرمین صاحب ہیں ان سے میری پرانی شناسائی بھی ہے، وہ بہت ہی گاڈ فیئرنگ ہے اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، اس کا حصہ نہیں دیں گے جو کہ جس میں کہ کوئی غلط کام ہو. یہ میرا کانفیڈنس ہے، پرسنل تعلق کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. جتنا میں ان کو جانتا ہوں، ان کو خدا خوفی بہت زیادہ ہے. تو پہلے والے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج تھے، وہ بھی تو آپ کے لوگوں کی چوائس سے نا، آپ نے مشاورت کر کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ان کو تعینات کیا تھا، تو وہ بھی گاڈ فیئرنگ نہیں تھے؟ کیا غلطی ہو گئی تھی وہ آپ لوگوں کی سوچ سمجھ میں؟ اور اب کیا گارنٹی ہے کہ اب آپ جو سوچ سمجھ رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے؟ میرا خیال ہے جن لوگوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں نا، ان کی آرم ٹوئسٹنگ بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. اور جاوید اقبال کو جنہوں نے تعینات کیا تھا ان کی کوئی کمزوریاں تھیں؟ نہیں، جاوید اقبال کو جب تعینات کیا تھا یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی کتنی کمزوریاں، بٹ جنہوں نے استعمال کیا ان کی آرم ٹوئسٹنگ کر کے وہ بڑی آرام سے آرم ٹوئسٹنگ کراتے گئے. تو آپ لوگوں نے لگایا کیوں ایسا کمزور بندہ؟ آپ کی اپنی بھی کوئی کمزوریاں تھیں؟ غلطی ہو گئی، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے نا. ججمنٹ ٹھیک تھی مگر نکلی غلط. تو اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ نہیں ہوگی. مجھے یقین ہے، مجھے ان کی خدا خوفی پہ یقین ہے. اچھا یہ بتائیں، نواز شریف صاحب نے سرنڈر کر دیا؟ جی، نواز شریف صاحب عدالت میں آ گئے تو عدالت کے سامنے سرنڈر ہی ہے. نہیں، میرا مطلب ہے ایک تاثر یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی سرنڈر کر دیا. وہ دیکھیں، کہانیاں جو مرضی بنائیں. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ ان صاحب کی اور ان کی میٹنگ ہوئی. میں نے کہا جی آپ صوفے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے. تو یہ قیاس آرائیاں جو ہیں یہ تو ہوتی رہتی ہیں. ایسی کوئی میٹنگ تو نہیں ہوئی نا؟ آپ تو واضح تردید کر رہے ہیں. نہیں، میرا نہیں، کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی. میں بالکل وثوق سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک بیانیہ تھا نواز شریف صاحب کا جب نئے لندن گئے تھے، وہ شروع ہوا تھا مجھے کیوں نکالا سے، پھر جنرل باجوہ جنرل فیض کا نام لے رہے تھے، تو اب وہ نام ترک کر دیے پارٹی نے، ایز اے میٹر آف پالیسی ختم ہو گیا ہے وہ بات. دیکھیں، جنہوں نے جو کیا تھا وہ سب کو پتہ ہے، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اگر اسی کو لے کے اب کھروتے رہیں گے تو پھر آگے جانے کی کوئی امید نہیں ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ آگے مطلب قوم کے آگے جانے کی یا آپ کی پارٹی کے آگے جانے کی؟ قوم کو ساتھ لے کے آگے جانے کی. آپ کو پتہ ہے کہ 21 تاریخ کو جو نواز شریف صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا میں دکھی ہوں، غمزدہ ہوں، افسردہ ہوں، مگر پاکستان کی خاطر میری اہلیہ بھی گئیں، میرے والد صاحب، والدہ صاحبہ کو بھی میں سپرد خاک نہیں کر سکا، اور مگر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہے میں نے وہ کرنا ہے. ان کو ہمیں اس پازیٹیوٹی کو دیکھنا چاہیے. اس لیے کہ اگر اسی طرح لڑائی ہوتی رہی نا، میں ان لوگوں میں جو بلیو کرتا ہے، اگر لڑائیاں ہوتی رہیں تو پاکستان الجھا رہے گا لڑائی جھگڑے میں. لڑائی کریں مگر ایک دائرے کے اندر رہ کے، ایک اخلاق کے دائرے کے اندر. وہ گالم گلوچ کی سیاست، وہ الزامات کی سیاست جس میں سے نکلا کچھ نہیں. 4.25 سال انہوں نے کیا کوشش نہیں کی. یہ پچھلے پرائم منسٹر نے، شہزاد اکبر نے کیا کیا، اور نیب نے کیا کیا، سب نے کیا سب کو معاف کیا. اللہ تعالیٰ کی پکڑ ضرور ہوگی. آپ یہ لکھ لیجئے گا، اسی جہان میں ہوگی، آپ دیکھ لیجئے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگر پکڑنا ہے تو آپ لوگ عدالتوں سے کیا مانگ رہے ہیں؟ عدالتوں سے تو ہم وہ کر رہے ہیں جو ہم سے زیادتی ہوئی، ہم اس کی بات کر رہے ہیں.
جو اس قوم سے زیادتی ہوئی ہے اس کو مجرموں کو معاف کرنے کا اختیار نواز شریف کو ہے؟ نہیں، نواز شریف اپنی ذات کے حیثیت سے معاف کر رہے ہیں نا، معاف بھی نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو بھول جاؤ. معاف تو اللہ تعالیٰ، میں آپ اور جو قوم کے مجرم ہیں ان کو بھی بھول جائے. نہیں، قوم کے جو مجرم ہیں وہ قوم کو جواب دیں گے. آپ میری بات لکھ لیجئے گا. کوئی بیماری آ جاتی ہے ایسے لوگوں میں، کوئی فیملی میں پرابلمز ہو جاتی ہے، دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں گے. نہیں، کیڑے نہیں پڑ جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، میں نے آزما کے دیکھا ہوا ہے. تو پھر یہ آئین اور میرے سے قانون کبھی کا تو کسی کوئی نے فائدہ نہیں ہے نا. میرے سے کبھی نے کسی نے زیادتی کی تو اس کو اس جہان میں بھی ملا. تو پھر یہاں پہ عدالتوں میں آنے کی بجائے گھر بیٹھ کے بددعائیں دینی چاہیے اپنے مخالفین کو. جو میرا خیال ہے بددعائیں بھی نہیں دینی چاہیے، اپنا وقت ہی نہیں ضائع. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. بددعا دے کے اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے. تو عدالت میں جو انصاف ہے اس کے لیے آنا چاہیے اور آگے چلنے کا. اچھا، جناب باجوہ، جنرل فیض کا نام تو آپ نہیں لے رہے، معاف بھی کر دیا. تو بیچارے سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کا کیا قصور تھا؟ اس بیچارے کو آپ نے اتنا زیادہ تنقید کی نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں. مگر اس کا کیا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. نہیں تو وہ پھر تھا نا کہ ہمارے جب زمانے آپ میں ایک جب جنرل شہباز- باجوہ، جنرل فیض کا نام نہیں لیا تو اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ بیچارے کا کیوں لے لیا آپ شہباز نے؟ شریف صاحب کی جو حکومت تھی تو کیا اس کو کوئی وکٹمائز کیا؟ وہ تو اپنی ڈیوٹی بیچارہ کر رہا تھا. وہ مجبور سمجھ لیں یا نہیں چل سکا. پھر تو جنرل فیض بھی بیچارے اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے نا، وہ بھی کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کچھ کر رہے تھے. تو ان کے اوپر اتنے الزامات کیوں لگائے وہ گئے؟ کر رہے تھے یا ان کے سپیریئر کر رہے تھے، وہ دونوں جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے. اگر وہ پاکستان کے، یہ مجھے پتہ ہے جب پاکستان کو انہوں نے نقصان، جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرایا تھا ثاقب نثار اور ان کے تھرو، تو انہوں نے پاکستان سے زیادہ مگر آپ نے ثاقب نثار کو بھی معاف کر دیا، ایک سویلین جج کو. جو انہوں نے میرے ساتھ کیا یا میرے کچھ ایشوز کے اوپر، وہ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، جب عمران خان مجھے گالم گلوچ کرتا تھا نا، تب بھی میں نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ناک رگڑا دی نا اور مجھے دیا، اس لیے کہ میں اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ لوگوں سے بدلہ لے سکوں. تو میں اللہ تعالیٰ کو کہتا ہوں جی میرے سے یہ نا انصافی ہوئی، آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ خود انصاف دے دیتے. تو اس کا مطلب ہے ہر جمعے کے جمعے ہم جنرل باجوہ، جنرل فیض کے خلاف بھی بددعائیں کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا وہ نقصان پہنچا، بددعا نہ دیں. انہوں نے قوم کو نقصان پہنچایا یا نہیں؟ جنہوں نے بتایا، آپ کو سب کا پتہ ہے. مت دیں بددعائیں، مت ضائع کریں، دعا کریں پاکستان کی. اچھا، آپ یہ آخر میں بتا دیں کہ الیکشن کی ڈیٹ کے بغیر ہی نواز شریف صاحب آگے ہیں. یہ کیا کوئی نیا فارمولہ آ رہا ہے؟ نہیں، الیکشن آئی تھنک ہو جائے گا. مجھے یقین ہے. تاریخ کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہے نواز شریف صاحب؟ نہیں، اس میں ضرورت ہی کوئی نہیں نا. جیسے یہ اپیلز ڈیلیمیٹیشن کی اب آ جائیں گی، شاید 28 لاسٹ ڈیٹ ہے، اینڈ آف نومبر وہ آ جائے گا. اس کے بعد 54 ڈیز کا پروسیس ہے، 54 یا 60 ڈیز کے اندر الیکشن ہو جائے گا. جنوری کے اینڈ تک 54 ڈیز آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، وہ اینڈ آف نومبر ختم ہو جائیں گی نا اپیلز کا ڈیسیجن ہو کے، اور نوٹیفائی ہو جائیں گی کانسٹیٹوئنسیز. تو آپ کے خیال میں عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا سچویشن ہے کیسز کی، میں ٹائم نہیں ضائع کرتا اس کے اوپر. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے کیا خیالات ہیں؟ آپ کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں ہوگی یا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا اس چیز کو، نہ ڈسکس کیا، نہ اس کو اتنی اہمیت دی ہے. ہم اپنے اس کے اوپر آپ کانسنٹریٹ کے سب سے بڑے انتخابی حریف کون ہیں؟ میرے ذاتی نون لیگ کے. میرے تو عمران خان تھے، 2002 میں بھی تھے، 2013 میں بھی تھے، 2015 میں یونین کاؤنسل میں جاتے رہے میرے خلاف الیکشن کرتے. اللہ تعالیٰ، نہیں، نون لیگ کے سب پورے ملک میں سب سے بڑے سیاسی حریف جماعت کون ہے؟ میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں اس وقت. اللہ تعالیٰ نہ ناراض ہو تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر تو آپ الیکشن جیت چکے بلا مقابلہ. نہیں، بلا مقابلہ نہیں، لڑ کے جیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ایاز صادق صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی. آج ایک بار پھر آپ کو بتا دیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی آج ذاتی پیشی کے بعد صرف 2 دن کے لیے ان کو گرفتاری سے روکا ہے اور جمعرات کو دوبارہ تاریخ فکس کی ہے. یہ وضاحت کر دیں کہ پنجاب حکومت نے پہلے ہی ان کی سزا جو معطل کی تھی اس میں توسیع کر دی ہے. اب معاملہ صرف جو ہے اپیلوں کی بحالی کا تھا. جو اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو اشتہاری مجرم قرار دینے کی وجہ سے داخل دفتر کر دی گئی تھی، تو ان کی گرفتاری ایئرپورٹ سے عدالت میں سرنڈر کرنے تک کا جو حکم تھا کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، تو صرف اس حد تک اس حکم میں اب پرسوں جمعرات تک کی توسیع کر دی گئی ہے. مگر آج جو سب سے اہم جو سوال اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، خاص طور پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی طرف سے،
وہ سوال یہ تھا کہ آخر نیب کے ادارے نے اتنی محنت کی ہے اور اتنا طویل عرصہ یہاں پہ بحث کرتا رہا ہے، نیب کا ادارہ مخالفت کرتا رہا ہے، مریم نواز کے حق میں جو فیصلہ دیا جا رہا تھا تو اس سے پہلے بھی نیب نے بھرپور انداز سے ان کے حق میں فیصلے کی مخالفت کی۔ جو نواز شریف کو ایون فیلڈ کیس میں ضمانت جب دی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اس وقت بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ نیب نے بھرپور انداز سے اس کی مخالفت کی۔ اور آج جب نیب سے پوچھا گیا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے ان کی اپیلوں کی بحالی کا، تو نیب کے پروسیکیوٹر جنرل نے کہہ دیا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نیب نے کہا کہ ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر ان کو مزید گرفتار نہ کیا جائے۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ ایک مذاق ہے کہ نیب جو ہے کئی سال جو ہے ملزمان کے خلاف جو دلائل دیتا ہے، اور یہ پبلک منی ہوتی ہے، عوام کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، عوام کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، عدالتوں میں اتنا وقت لگایا جاتا ہے، اور آخر میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر ملزم کو سزا جو ہے وہ مزید سسپینڈ کر دی جائے۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ پھر نیب اپنا ریفرنس ہی واپس لے لیں، کیوں عدالتوں سے وہ فیصلے کروانا چاہتی ہے، ایسے فیصلے کہ جو بعد میں پھر جن کی معطلی کے حوالے سے نیب کو بھی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو اب یہ معاملہ مزید 2 دن کے لیے جو ہے نواز شریف کی جو ایئرپورٹ سے عدالت میں سرنڈر ہونے کی گرفتاری جو ہے روکی گئی تھی، اس میں مزید 2 دن کی توسیع کی گئی ہے۔ اور یہ بھی سوالات جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نیب سے کہا کہ اگر آج ہم یہ ان کی جو حفاظتی ضمانت ہے 2 دن کی اگر ہم نہیں دیتے کچھ دنوں کے لیے، تو کیا نیب سابق وزیر اعظم نواز شریف کو گرفتار کر لے گی؟ اس کے اوپر نیب کے پروسیکیوٹر جنرل نے پھر بھی کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بڑے واشگاف الفاظ میں نیب کے پروسیکیوٹر جنرل سے کہا ہے کہ آپ نیب کے جو بھی کرتا دھرتا ہیں، جو بھی چیئرمین ہیں یا ایگزیکٹو بورڈ ہے جو نیب کا، وہ آپس میں مشاورت کریں اور ایک فرم پالیسی، ایک فرم اپنا موقف بتائیں عدالت کو کہ نیب چاہتی کیا ہے، تاکہ پھر ہم اس کے بعد اپنی ججمنٹ لکھیں گے، اور ججمنٹ میں یہ سارے حالات و واقعات لکھیں گے۔ تو یہ ایڈوکیٹ جو اعظم نذیر تارڑ سے جو سابق وزیر قانون ہیں نواز شریف کی طرف سے پیش ہوئے، وہ چاہ رہے تھے کچھ زیادہ دنوں کے لیے نواز شریف صاحب کی جو گرفتاری کو روکا گیا تھا اس میں توسیع کی جائے، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف 2 دن کی کہا ہے، اور کہا ہے کہ پرسوں آپ پھر آ جائے۔ تو مزید 2 دن کا ٹائم اب سابق وزیر اعظم نواز شریف کو مل گیا، ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ آج کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ساری کارروائی تھی یہاں تک، اور پرسوں انشاءاللہ دوبارہ مطیع اللہ جان MJ TV آپ کو اس کیس کے حوالے سے جو ہے اپڈیٹ کریں گے۔ اور پرسوں سے مراد یہ ہے کہ جو ملزم ہیں ان کو ذاتی طور پہ پھر پیش ہونا ہوگا، یعنی کہ اب نواز شریف اگر جیل نہیں بھی جا رہے تو کم از کم وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چکر ضرور لگاتے رہیں گے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔